اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میت نہیں سنتا، لا تسمع الصم الدعاء، جس طرح کہ وہ بہرا نہیں سنتا، میت بھی نہیں سنتا۔ اور یہ نظریہ میت نہیں سنتا کب تک؟ اس وقت تک جب تک وہ میت ہے، جب تک وہ میت ہے۔ میت کے ہوتے ہوئے میت سنتا، اور میت کب تک ہے؟ قرآن مقدس ذکر کر رہا ہے، قرآن پاک بیان کرتا ہے میت ہے کب تک۔ قرآن کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ۔ برزخ کے دو معنی مفسرین نے کیے ہیں۔ ایک تو عام معنی ہے کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، یہ ایک پردہ ہے، پردے کے پیچھے چلا گیا ہے، اور یہ پردے میں رہے گا اِلیٰ یوم یُبْعَثُونَ، کب تک؟ قیامت تک رہے گا، اٹھنے کے دن تک رہے گا۔ برزخ میں چلا گیا اور یہ پردے میں چلا گیا۔ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں جب جہان بدل گیا، جہان بدلنے کے ساتھ پہلے جہان میں وہ کس طرح آئے گا؟ آپ پہلے ایک زمانہ میں عالم ارواح تھے، عالم ارواح سے منتقل ہو کر ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں۔ آپ نے آج تک سنا یہ کہ کوئی آدمی پھر دوبارہ پلٹ کر عالم ارواح میں چلا گیا ہو، عالم ارواح میں دوبارہ چلا گیا ہو؟ آج تک کسی نے یہ بات نہیں سنی۔ اور ایک عالم آخرت ہے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، قرآن مقدس کہتا ہے اے اللہ ہمیں دوبارہ وہاں بھیج دے۔ اللہ رب العالمین کہتے نہیں وہاں نہیں جا سکتے۔ میرا بھائی توجہ کے ساتھ یہ بات سنیے، جس طرح دنیا میں آ کر بعد میں آپ عالم ارواح میں نہیں جا سکتے اور عالم آخرت میں آ کر دوبارہ عالم برزخ میں نہیں آ سکتے، اللہ کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، تیرے پیچھے ہے پردہ۔ جس طرح یہاں سے دوسرے جہان میں منتقل نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے برزخ میں جا کر دوبارہ اس دنیا میں تو نہیں آ سکتا، تو آ ہی نہیں سکتا۔ یہاں پر ایک معنی تو عام ہے، لیکن ایک معنی حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے، اور یہ بیان القرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرت تھانوی صاحب برزخ کا معنی موت کرتے ہیں، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اے موتن۔ اب بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں، قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، کہ وہ میت نہیں سنتا، تو نہیں سنا سکتا۔ کب تک نہیں سنا سکتا؟ فرمایا کہ جب تک وہ میت ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی صاحب یہ معنی کرتے ہیں، فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اے موتن، کہ یہ موت اس کی اِلیٰ یوم یُبْعَثُونَ، قیامت تک آئے گی۔ اللہ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جس وقت تم میت کو قبر میں رکھے گا اس کی روح واپس آ جائے گی، یا اس کے کنارے پر آ کر بیٹھ جائے گی، یا تیرے گھر میں آ کر چلی جائے گی، اور یا وہاں پر زمین پر چلے پھرے گی اور تیرے گھر میں آ کر اپنے گھر میں آ کر وہ بچے بھی جنے گی۔ اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور یہ موت رہے گی قیامت تک۔ یہ موت کب تک رہے گی؟ بولو شاباش۔ ہم ہیں دیوبندی، یہ ہیں دیوبندی، لاہور کی اس سرزمین پر یہ کہنا چاہتا ہوں ہم ہیں مولانا قاسم نانوتوی کے ماننے والے۔ آج میں حوالہ پیش کر کے جا رہا ہوں، جمال قاسمیہ کے اندر حضرت مولانا نانوتوی صاحب نے فرمایا، حجت الاسلام نے کہا، حضرت شیخ الاسلام نے کہا، انہوں نے کہا اس زمانہ میں، انہوں نے اپنے زمانہ کی بات کی، فرمانے لگے اس زمانہ میں امکان امکان اسما کا چرچا کرنا، یہ کہنا ممکن ہے کہ مردہ سن لے، ممکن ہے کہ مردہ سن لے، مردہ سنتا نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ مردہ سن لے، یہ بات کرنا، حضرت نانوتوی نے یہ بات فرمائی، فرمایا اتنا جملہ بھی کہنا دین کا فائدہ تو کچھ نہیں ہے، یہ شرک کے پھیلنے کی ذریعہ ہے، شرک پھیلے گا۔ عوام کو صرف یہ بتا دیا جائے اس طریقے کے ساتھ قبرستان میں جاؤ اور وہاں جا کر مسنون طریقے کے ساتھ تم دعا پڑھ کر آ جاؤ، اس سے زائدہ کی بات نہ کرو۔ اگر تم نے یہ بھی کہہ دیا کہ ممکن ہے کہ سن لے تو لوگ مشرک ہو جائیں گے، لوگ اسلام سے پھر جائیں گے، لوگ شرک کی طرف چلے جائیں گے، توحید سے بیگانہ ہو جائیں گے۔ مولانا نانوتوی نے یہ بات کہی کہ اس عقیدے پر زور یہی دیا جائے کہ میت نہیں سنتا تاکہ لوگوں کی عقائد کی پاسداری ہو جائے۔
اور اگلی بات سنیے، آج میں پورے حوض سے تائید دینا چاہتا ہوں، بخاری شریف میں 10 جگہوں پہ موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول موجود ہے کہ انک لا تسمع الموتى۔ بخاری میں حضرت قتادہ کے اقوال موجود ہیں کہ اگر قریب بدر میں سنا گیا، حضرت قتادہ فرماتے ہیں وہ پیغمبر کا معجزہ تھا، وہ امام الانبیاء کا معجزہ تھا، اس کو معجزے تک رکھا جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام بخاری کہہ رہا ہے، امام بخاری کہہ رہا ہے۔ علماء تشریف فرمائیں، طلباء بھی موجود ہیں۔ آپ نے اصول الشاشی پڑھی، آپ نے نور الانوار اصول فقہ کی کتابیں پڑھی، اس میں واضح لفظ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں فلانے آدمی سے کلام نہیں کروں گا، اب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، فوت ہونے کے بعد اس کی یہ میت ہے، اس کا یہ ڈیڈ بیڈی پڑی ہوئی ہے اور وہ اس سے کلام کرتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، چونکہ کلام کرنے سے مقصود ہے اس کو سنانا سمجھانا۔ ان المیت لا یسمع، میت نہیں سنتا، مردہ نہیں سنتا، میت نہیں سمجھتا۔ میت کے نہ سننے کا عقیدہ صرف حضرت عائشہ نے نہیں بیان کیا، میت کے نہ سننے کا عقیدہ صرف بخاری نے بیان نہیں کیا، میت کے نہ سننے کا عقیدہ صرف قتادہ نے بیان نہیں کیا، میت کے نہ سننے کا عقیدہ سراج الامت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بیان کیا۔ یہ بات صرف حضرت امام صاحب کی نہیں ہے، صرف مولانا قاسم نانوتوی کی نہیں ہے، الکوکب الدری میں علامہ رشید احمد گنگوئی نے کہا ہے۔ علامہ رشید احمد گنگوئی فرماتے ہیں استدل المنکرون، یہ جملے موجود ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ میت نہیں سنتا، منہم عائشہ، ان میں پہلا نام سیدہ طاہرہ کا ہے، اس سیدہ عائشہ کا حدیث پاک بخاری کی ذکر کر رہا ہوں کہ پیغمبر کائنات نے فرمایا تھا کہ میری عائشہ وہ ہے جب اس کے بستر پہ آتا ہوں تو جبریل رب کا قرآن بھی لاتا ہے، سلام بھی لاتا ہے۔ فرماتے ہیں منہم عائشہ، حضرت عائشہ نے یہ بات کہی، اور اگلا جملہ فرماتے ہیں منہم ابن عباس، حضرت ابن عباس کا بھی یہی نظریہ ہے کہ میت، اور آگے فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ الْإِمَامِ، امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی نظریہ یہ ہے کہ میت۔ یہ علامہ رشید احمد گنگوئی کا حوالہ دے رہا ہوں، اور آگے پتہ کیا کہتے ہیں هُوَ السَّيِّعُ عِنْدَنَا، هُوَ السَّيِّعُ عِنْدَنَا۔ حضرت گنگوئی نے یہ بات کہی، علماء دیوبند کی ریڑھ کی ہڈی ہے گنگوئی، دیوبند کا تاج ہے گنگوئی۔ فرماتے هو السیع عندنا، یہ عقیدہ کہ میت نہیں سنتا حضرت عائشہ کا، یہ عقیدہ کہ میت نہیں سنتا ابن عباس کا، یہ عقیدہ کہ میت نہیں سنتا حضرت امام اعظم کا، هو السیع عندنا، اور یہ عقیدہ میت نہیں سنتا ہم دیوبندیوں کا بھی یہی نظریہ ہے۔ تبلیغی جماعت والوں کو دھکا کس نے دیا؟ ہمیں تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ تبلیغی جماعت میں چلنے والے لوگوں نے بھی یہ نظریہ بنایا کہ میت سنتا ہے، حالانکہ تم اپنے بزرگوں سے ہٹ گئے ہو۔ فضائل اعمال کس نے لکھی ہے؟ بولو کس نے لکھی ہے؟ مولانا محمد زکریا صاحب نے، ان کی ایک کتاب ہے، آخری بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، ان کی کتاب ہے کتب فضائل پر سوالات کے جوابات، اور اس کے اندر حضرت شیخ سے پوچھا گیا میت سنتا ہے کہ نہیں سنتا، مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ حضرت مولانا زکریا صاحب نے فرمایا کہ میت سنے گا کیوں، قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى۔
میت کیوں سنے گا کہ قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى. اب آپ سے تائید چاہتا ہوں، جب قرآن یہ کہتا ہے مردہ نہیں سنتا، صحابہ یہ کہتے ہیں میت نہیں سنتا، امام اعظم کہتے ہیں میت نہیں سنتا، قاسم ننوتوی فرماتے ہیں میت نہیں سنتا، علامہ رشید احمد گنگوئی، حضرت مولانا حکیم البک تھانوی، جب یہ سارے علماء دیوبند کہتے ہیں میت نہیں سنتا، ذرا مجھے محبت کے ساتھ جواب دیجئے علماء دیوبند کی امین جماعت کون ہوئی؟ سنانے والی کہ نہ سنانے والی، قرآن و سنت کا عقیدہ رکھنے والی. اس ملک کے پاکستان میں واحد جماعت ہے جمعیت اشاعت توحید و سنت اور ذیلی تنظیم نوجوانان توحید و سنت. وما علینا